بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، 2 یا 3 جمعوں سے گفتگو چل رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق سے متعلق بڑے مختصر انداز میں ہدایت نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو اور پھر ایسی نوبت آ جائے کہ ان سے ملنے سے پہلے تمہیں طلاق دینی پڑے، تو پھر ایسی عورتوں کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، انہیں آزاد کر دو بڑی اچھائی اور حسن سلوک کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اور اسی ٹرم اور اسی اصطلاح نکاح سے متعلق 3 جمعوں میں آپ نے گفتگو سنی ہے۔ نکاح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، اور اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کی وجہ سے یہ عبادت قرار پاتا ہے، اور عبادت کی قبولیت کا اللہ رب العالمین کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اس عبادت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے سانچے میں ڈھال دیا جائے۔ صرف عبادت نماز نہیں، روزہ نہیں، حج عمرہ نہیں، ان ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک مومن کی زندگی جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھل جائے، گزرنے لگ جائے، تو پوری زندگی عبادت ہوتی ہے۔ سونے کے وقت ہم جب سونے جاتے ہیں، ظاہر ہے اپنے جسم کو آرام پہنچانا مقصود ہوتا ہے، لیکن وہ طریق اس وقت بھی اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سونے کا طریقہ اختیار کیا، سونے کی دعائیں پڑھی، وہ سونا بھی ہمارا عبادت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، پوری زندگی عبادت ہو جائے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا رنگ اس پر چڑھ جائے۔ ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت دور جا چکی ہے، ہماری زندگی پر اللہ کا رنگ غالب نہیں ہے، جو سب سے زیادہ اچھا اور خوبصورت رنگ ہے۔ یہ دنیا جس طرح سے چند روزہ ہے، اسی طرح سے اس دنیا کی چمک دمک بھی چند روزہ ہے، اور اس دنیا کے مقابلے میں اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو یہ چند روزہ بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کو ہم 4 دنوں کی زندگی اور عمر رکھنے والی چیز سمجھتے ہیں، تو اپنی زندگی کے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں تولیے تو شاید 2-4 منٹ نکل جائے، 2-4 سیکنڈ نکل آئے۔ اس زندگی کو انسان خوبصورت بنانے کے لیے، اس زندگی میں رمق دمق پیدا کرنے کے لیے، اس زندگی میں جھوٹی چمک پیدا کرنے کے لیے، اس زندگی کو جھوٹا رنگ دینے کے لیے، اور اس زندگی کا جھوٹا اسٹیٹس قائم کرنے کے لیے انسان وہ ساری حدوں کو پار کر جاتا ہے جو حدیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ لیکن اس زندگی کے بعد کے لیے انسان کچھ نہیں سوچتا، یا تو اس کے پاس وقت نہیں ہے یا اس کی فکر نہیں ہے۔ اور عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو اپنے اوقات کو، اپنی عمر کو، اپنے وقت کو وہ آئندہ کی فکر میں، آنے والی زندگی کے فکر میں زیادہ خرچ کرے،
اور اس زندگی کی جو مختصر زندگی ہے اس کے لیے کم خرچ کریں۔ ایسا میں نہیں کہتا، بلکہ اس سے پہلے شاید کسی جمعے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ دین کو دنیا سے الگ کر کے دیکھنا اور دنیا کو دین سے الگ کر کے دیکھنا یہ ہماری شریعت نہیں سکھلاتی، ہمارے نبی نے نہیں سکھلایا ہے۔ اسی دنیا میں جیتے ہوئے، اس دنیا کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، اس دنیا کی مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے اور اس دنیا کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ایک انسان جو اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کرتا ہے، وہ عقل مند ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی بندگی اور ایسے ہی بندے مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دکھلایا، صحابہ نے بھی نکاح کیے۔ یہ اس سے پہلے کے جمعوں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کا واقعہ بھی بتایا تھا کہ کس قدر بلند و بالا صحابی اور عظیم المرتبت صحابی انہوں نے شادی کر لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا۔ یہ نکاح کی سادگی ہے۔ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی پچھلے خطبے میں کہ آخر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ نفقہ، کہ معونہ، کہ وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ واقعہ دیکھیے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں اور بعض دیگر محدثین نے بھی اپنی حدیث کی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم المرتبت صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ الا تتزوج، کہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نہ اسمارٹ ہوں نہ مالدار ہوں، مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نام بتایا کہ اس صحابی کے دروازے پر جاؤ اور جانے کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب وہ باہر نکلے تو ان سے عرض کرو کہ میں نے انہیں سلام عرض کیا ہے، نبی نے سلام بھیجا ہے یہ بتاؤ، اور اس کے بعد ان سے یہ کہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام بھیجنے کے بعد آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو مجھ سے بیاہ لیں، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر پہنچے صحابی رسول کے پاس۔ صحابی رسول کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ تو اس گھرانے کی خوشی کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے جس گھرانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجیں۔ سلام جس کے لیے بھیجیں، آپ تصور کیجئے کہ وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے جن کو اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام سلام بھیجیں۔ بہرحال بہت خوشی ہے وہ، اور اس کے بعد کہا کہ اس صحابی جلیبیب نے کہا کہ سلام بھیجنے کے بعد اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صحابی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھیے، آپ تشریف رکھیے، میں اپنے گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں۔ صحابی گئے اپنے گھر کے اندر، بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ بھلا ایسے صحابی یا ایسا آدمی جو نہ تو خوبصورت ہے اور نہ ہی مالدار ہے، اس سے ہم اپنی بیٹی کی شادی کیوں کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ لڑکی جو ان کی بیٹی تھی وہ کسی کونے سے سن رہی تھی، وہ نکل کر آئی اور اپنے والدین سے کہا کہ آپ کو یہ رشتہ منظور ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اس رشتے کو میں نہیں ٹھکرا سکتی، میں نہیں ٹھکرا سکتی۔ میری شادی ہوگی تو جلیبیب سے ہوگی جس رشتے کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ یہ تربیت تھی بچوں اور بچیوں کی۔ اس دور میں صحابہ کرام کے گھرانوں میں تربیت کا یہ انداز تھا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں وہ بیٹی ہو یا بیٹا خاموش نہ رہے، خاموش نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو اپنے گھر سے نکال دیا اس بات پر، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، اور وہ کہتے تھے کہ انا لنمنعہن، ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ تو کہا کہ تم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہو، تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے، مسجد میں جانے سے مت روکو، اور تم کہہ رہے ہو کہ روکیں گے؟ تمہارا ہم سے کیسا تعلق ہے؟ جو رسول کی بات نہ مانے اس کے لیے ہمارے گھر میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت کا اپنا ایک انداز تھا۔ اس تربیت کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لڑکی نکل کر آئی اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ بھیجا ہے اس کو آپ لوگ ہو سکتا ہے ٹھکرا دیں، لیکن میں نہیں ٹھکرا سکتا۔ چنانچہ حضرت جلیبیب سے اس لڑکی کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کتنا مختصر شادی ہو گئی، بس اتنا ہی بات ہے۔ رشتہ اللہ کے رسول نے بھیجا اور لڑکی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے بھیجا اس لیے شادی وہی ہوگی، اور شادی ہو گئی۔ کتنا آسان بنایا تھا ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے شادی اور نکاح، اور ہم نے کتنا مشکل بنا دیا اس ایسے لوگوں کے ماحول میں رہ کر، اور ایسے لوگوں کا ماحول دیکھ کر جن کے پاس نہ دین ہے نہ ایمان، جن کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، جن کے دین دھرم کا کوئی بیس نہیں ہے، وہ ان لوگوں سے ہم نے اثر قبول کیا بجائے اس کے کہ ہم اپنا اثر ان پر ڈالتے۔ ہم اپنا اثر ان پر ڈالنے کے بجائے ہم نے ان کا اثر قبول کیا، اور ان ساری چیزوں کو جنہیں اسلام نے، ہماری شریعت نے، ہمارے رسول نے، ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے تابعین اعظام نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے جن چیزوں کو آسان بنایا تھا ان کو ہم نے ان کا دیکھا دیکھی مشکل بنا دیا، مشکل بنا دیا۔ جلیبیب سے شادی ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دعا دی، برکت کی دعا دی۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ایک جنگ میں گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ختم ہونے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کسی کو تم لوگ غائب تو نہیں پاتے ہو؟ هل تفقدون احدا، تم لوگ کسی کو غائب پا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی تو غائب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا چلو میرے ساتھ چلو۔ گئے، آپ نے جلیبیب کو دیکھا تو وہ شہید ہو چکے تھے، اور ان کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم تھے، 90 سے زیادہ زخم تھے حضرت جلیبیب کے جسم پر، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اٹھا کر لاتے ہیں۔ کتنے مبارک صحابی تھے وہ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کر لائے ان کی موت کے بعد۔ اور پھر مورخین کا اور سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ وہ لڑکی تو بیوہ ہو گئی، اس کے بعد پھر مدینے میں کسی اور سے اس کی شادی بھی ہوئی ہوگی، لیکن اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتوں سے نوازا کہ اس کے خرچ پر مدینہ کے کئی گھرانے چلتے تھے، اس کے خرچ پر مدینہ کے کئی گھرانے چلتے تھے اور بستے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنایا، تو ہم مشکلات میں پھنستے جا رہے ہیں، پریشانیوں کو جھیلتے ہم اس طرح ان کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی آسان ہے اور باقی دوسری چیزیں مشکل ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی میں سے کچھ نمونے تھے۔ اسی طرح سے صحابہ کے بعد صحابہ نے جو اثر اپنا قائم کیا، اپنا اثر چھوڑا اپنے شاگردوں پر، جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، تابعین کے سردار جنہیں سید التابعین محدثین نے لکھا ہے، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے سعید بن المسیب، اور بہت بڑے محدث، حدیث کی ساری کتابوں میں ان کا نام آپ پائیں گے، اور ان کا درس ہوتا تھا مدینے میں مسجد نبوی میں، یہ حدیث کا درس دیتے تھے۔ حدیث کے درس میں بہت سارے شاگرد تھے ان شاگردوں میں ایک شاگرد بڑے تیز ترار، بڑے ذہین، حضرت عبداللہ ابن ابی وداع رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ ابن ابی وداع رحمۃ اللہ علیہ ان کے درس کے چند گنے چنے شاگردوں میں سے تھے جن پر استاذ کی نظر ہوتی ہے۔ جو لوگ استاذ ہیں، ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں باضابطہ، وہ جانتے ہیں کہ کچھ نمایاں شاگرد بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کلاس میں نمایاں ہوتے ہیں۔ انہی نمایاں شاگردوں میں سے اور اسٹوڈنٹس میں سے حضرت عبداللہ ابن ابی وداع بھی تھے۔ عبداللہ ابن ابی وداع 2-4 دن غائب ہو گئے، نہیں آئے درس میں۔ جب غیر حاضری کے بعد پھر حاضری ہوئی
تو استاذ نے پوچھا کہ عبداللہ تم اتنے دنوں سے غائب تھے، بس درس میں نہیں آ رہے تھے؟ کہا کہ استاذ محترم میری بیوی وفات پا گئی، اسی غم میں یا اسی کے انتظام میں یا اس کے بعد جو گھر پہ لوگوں کا آنا جانا تھا تعزیت کے لیے، ان سب کے دیکھ ریکھ میں میں نہیں آ سکا۔ کہا کہ اچھا تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا تو اچھا آپ شادی کرو گے؟ دیکھیے ابھی چند دن ہوئے ہیں اس کی بیوی کے انتقال کی، شادی کرو گے؟ عبداللہ ابن ابی وداع چونک گئے کہ بھائی استاذ محترم پوچھ کیا رہے ہیں؟ تاکہ مسجد والوں کو جمع کرو، ساری مسجد میں جتنے لوگ تھے پوری مسجد میں سب کو جمع کرو، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی عبداللہ ابن وداع سے کر رہا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد سعید بن المسیب کی بیٹی، جس کے لیے خلیفہ وقت نے بھی پیغام بھیجا تھا اپنے بیٹے کے لیے، اس وقت کے جو حکمراں تھے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت سعید بن المسیب نے منع کر دیا تھا کہ نہیں، کسی حکمراں گھرانے میں تو میری بیٹی ہرگز نہیں جائے گی۔ اور شادی کس سے کیا؟ ایک شاگرد سے جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا والوں کی نظر میں، عبداللہ ابن وداع سے شادی کر دیا۔ اور عبداللہ ابن ابی وداع اپنے گھر پر جا کر اپنی والدہ کو یہ خوشخبری ابھی دے ہی رہے تھے، تب تک سعید بن المسیب خود اپنی بیٹی کو لے جا کر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ کون؟ کہا کہ سعید۔ تو شاید عبداللہ ابن ابی وداع نے سوچا کہ شاید استاذ محترم کو یہ احساس ہو گیا ہو کہ میرا فیصلہ غلط تھا، اس لیے اپنے فیصلے سے رجوع کرنے کے لیے آئے ہوں۔ دیکھا تو وہ تو بیٹی کو لے کر کھڑے ہیں کہ اب یہ تمہاری امانت ہے، تم لے لو اسے۔ اس قدر آسان بنایا تھا ہمارے پرکھوں نے، یہ ہمارے پرکھے ہیں، ہم پرکھے ہمارے وہ باپ دادا نہیں ہیں جو اسی ہندوستان میں کبھی اسلام بھی نہیں جانتے تھے، ایمان بھی نہیں جانتے تھے، وہ ہمارے پرکھے نہیں ہیں۔ ہمارے پرکھے وہ ہیں جو اسلام کے ساتھ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ تو سعید بن المسیب نے لے جا کر پہنچا دیا۔ 2-4 دن کے بعد پھر سعید بن المسیب کے شاگرد نے سوچا کہ اب چلیں استاذ محترم کے درس میں۔ تو بیوی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ اب استاذ محترم کے درس میں حدیث کا درس لینے جا رہا ہوں، حدیث سیکھنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ابا کے پاس جو درس لیا کرتے تھے مجھ سے مل جایا کرے گا۔ یہ تربیت تھی صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی اپنے بچوں اور بچیوں کی، یہ تربیت تھی۔ تو جب نیک ہم اور آپ بنیں گے تو ہمارے بچے بھی نیک ہوں گے۔ ابھی کل پرسوں میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ والدین اور اولاد کے حقوق پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ اس ماحول میں کیا والدین اور اولاد کے حقوق پر گفتگو کریں گے کہ نہ والدین کو یہ شعور ہے کہ وہ والدین ہیں اور نہ اولاد کو یہ شعور ہے کہ وہ اولاد ہے۔ ایسے دور میں آپ کوئی بھی گفتگو یا خطبہ دے کر کے تقریر کر کے کیا کر لیں گے؟ نکاح سے متعلق ہی یہ تقریر ہو رہی ہے، اس سے کیا کس کا کچھ بگڑ جانے والا ہے؟ اور کون اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ یہ روٹین ورک ہے، ہمیں یہاں آ کر سننا ہے، سن لینا ہے بس، لیکن میں روٹین ورک سمجھ کر اپنی یہ ذمہ داری نہیں انجام دے رہا ہوں۔ میں اللہ کے اس کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کی روشنی میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ باقی آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ جانیں، اللہ آپ سے پوچھے گا، مجھ سے نہیں۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو ادا کیا اور ادا کر رہا ہوں۔ میں روٹین ورک سمجھ کر اور کسی اور لالچ میں یہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں آپ سے۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ آپ دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، حدیث کی کوئی کتاب ان سے خالی نہیں ہے، ان کا نام آئے گا۔ عبداللہ بن مبارک، ان کے باپ تھے مبارک، اور مبارک بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ چوکیداری کا کام کرتے تھے، نگرانی کا، باغوں کے نگرانی کا کام کرتے تھے۔ تو باغ کے نگراں کی حیثیت سے، چوکیدار کی حیثیت سے یہ کام کرتے تھے۔ باغ کا مالک ایک مرتبہ بہت سارے مہمانوں کو لے کر آیا اور کہا کہ مبارک جاؤ میٹھے پھل توڑ کر لاؤ تاکہ میں اپنے مہمان کی اچھی ضیافت کر سکوں۔ مبارک صاحب ٹوکری لے کر گئے اور پھل توڑ لائے۔ پھل جب آیا مہمانوں کے سامنے تو ظاہر ہے کہ مہمانوں کے ساتھ مالک نے بھی کھایا، لیکن ان پھلوں میں کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، کوئی مزہ نہیں تھا۔ تو کہا مالک نے کہ مبارک تم کیسے پھل توڑ لائے ہو؟ جاؤ پھر سے اچھے درخت کا اور اچھے پھل جو میٹھے بھی ہوں لذیذ بھی ہوں وہ توڑ کر لاؤ۔
تو کہا کہ آپ مالک ہیں اس باغ کے اور میں چوکیدار ہوں اس باغ کا، آپ نے مجھے اس باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، آپ نے مجھے اس باغ کے ہر درخت کے پھلوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے کہ میں ٹیسٹ سب کا جانوں اور پھر اس حساب سے پھل توڑ کر آپ کی خدمت میں لا کر پیش کروں، نہیں، میں نے تو آج تک کسی درخت کا پھل چکھا ہی نہیں، میرے ضمیر نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، الاؤ نہیں کیا کہ نہیں، کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کوئی پھل کھاؤ اس درخت کا یا اس باغ کا، اس لیے کہ تمہیں نگرانی کے لیے رکھا گیا ہے، پھل کھانے کے لیے نہیں۔ تصور کیجئے وہ مبارک گرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم لوگوں کی طرح معاشرے میں سر اونچا کر کے جینے والے نہیں تھے، چوکیدار تھے، لیکن نیک تھے، اللہ نے ان کو نیک بنایا تھا، حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی تمیز سکھلائی تھی۔ چنانچہ باغ کے مالک نے کہا کہ جو نیک آدمی میرے باغ کا نگراں جو اتنا نیک ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کروں، اور شادی ہوئی ان کی بیٹی کی اور ان سے عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے۔ والدین نیک ہوں گے تو اس سے ان والدین سے جو اولاد پیدا ہوگی ان کے لیے خطبہ اور اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے معاشرے سے، دوسرے دین سے ٹرانسفر ہو کر کے اسلام میں آنے والوں کے لیے یہ حقوق بتائے، لیکن اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر والدین آج کے نیک ہو جائے، والدین نیک ہو جائے۔ نیک والدین کے درمیان پلنے والے بچے اور بچیاں وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں کیسے زندہ رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے ہمارے والدین کے حقوق کیا ہیں، والدین کیسے خوش رہیں گے، والدین کی خوشی میں رب کی خوشی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، والدین کی ناخوشی، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ پتہ ہوتا ہے۔ چند بڑے گناہوں میں سے ایک سب سے بڑا گناہ یہ والدین کی ناراضگی اور والدین کی نافرمانی بھی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا نظام ہی نہ ہو، ہمارے گھر میں قرآن کا ترجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کا کوئی اہتمام ہی نہ ہو، اور ہمارے گھروں میں سیریل اور ٹی وی اور فلمیں اور موویز کا رواج قائم ہو جائے، تو ایسے ماحول میں مولوی صاحب کے خطبے سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ وہی بات کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، زنگ آلود دل پر کوئی مرہم، کوئی دوا اثر نہیں کرنے والی، کوئی دوا اثر نہیں کرنے والی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کے بھائی اسد الدین ایوبی نے جب ان سے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو، کہا کہ میرے لائق کوئی لڑکی نہیں، میں شادی کیسے کروں، کہا کہ کہو تو میں فلاں گورنر کی بیٹی سے تمہارا رشتہ چلاؤں، کہا کہ نہیں وہ لوگ میرے لائق نہیں۔ تو بھائی صاحب کھسیا گئے، بھائی جب تک تم خود سمجھو اپنی شادی، میں نہیں جانتا کہ تم کہاں کرو کیسے کرو۔ کہا کہ میں ایسی لڑکی، بھائی سے کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت تک پہنچا دے۔ ہم میں بھی کسی کو یہ فکر ہوتی ہے، بعد میں جب وہی بیٹا اور وہی بہو گھر کے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے تو ہم رونا ہوتے ہیں، فلاں کے پاس فلاں کے پاس فلاں کے پاس۔ کبھی ہمارے دل و دماغ میں یا ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں یہ فکر پیدا ہوئی؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاریخ کے بہت بڑے جرنیل اور بہت بڑے مجاہد ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ایسی اولاد دے جو بیت المقدس کو آزاد کرائے۔ یہ دیکھیے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، صلاح الدین ایوبی کے والد کی بات ہو رہی، نجم الدین ایوب کی بات ہو رہی۔ نجم الدین ایوب صاحب نے یہ کہا اپنے بھائی سے کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا اور ایسا لڑکا اللہ تعالیٰ مجھے اس سے دے کہ جو بیت المقدس کو آزاد کرائے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین تھا۔ اب نجم الدین تو بھائی اور کھسیا گئے کہ ایسی لڑکی کہاں ملے گی اس کو،
ایک مرتبہ بیٹھے تھے عراق، ٹکریت ایک جگہ ہے عراق میں، وہاں کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے، تو مسجد میں امام صاحب کے پاس وہ بیٹھے تھے، ظاہر ہے کہ نواب خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کا گھرانہ نوابوں کا گھرانہ تھا، تو بیٹھے تھے امام صاحب کے پاس، تو ایک لڑکی مسجد کے دروازے سے امام صاحب کو اس نے آواز دی، امام صاحب گئے اٹھ کر، تو نجم الدین صاحب نے ادھر کان لگا دیا کہ کیا گفتگو ہوتی ہے، تو گفتگو یہ ہوئی کہ امام صاحب نے کہا میں نے تم کو ایک رشتہ تو بھیجا تھا، تم نے شادی نہیں کی؟ کہا کہ نہیں وہ رشتہ مجھے نہیں چاہیے۔ لڑکی نے کہا کہ میں ایسے لڑکے سے شادی کروں گی جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دے، اور مجھے اللہ تعالیٰ اس سے ایسی اولاد دے جو بیت المقدس کو آزاد کرائے۔ یہ بات سن لی نجم الدین ایوب نے، نجم الدین ایوب صاحب کے کانوں سے یہ آواز ٹکرا گئی۔ امام صاحب جب آئے تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اس لڑکی؟ کہا کہ وہ چوک پر اس کا گھر ہے یا چوراہے پر اس کا گھر ہے، اور وہ ایسے ایسے کر رہی تھی۔ کہا کہ میری شادی اس سے کرا دیجیے۔ نجم الدین ایوب نے کہا امام صاحب چوک ہے بھائی، نواب خاندان کے چشم و چراغ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوک چوراہے پر جو گھر بنا کر رہتی ہے لڑکی، اس سے شادی کرنے کو کرے؟ کہا کہ ہاں میری شادی اسی سے کرے۔ اس سے شادی ہوئی، تب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں بیت المقدس کو عیسائیوں کے چنگل سے آزاد کرایا۔ والدین نیک ہوں گے بچے بھی نیک ہوں گے، والدین نیک نہیں ہوں گے تو نیک نسل کی امید نہیں ہونی چاہیے، نیک نسل کی امید نہیں کی جانی چاہیے، اور ان کے درمیان پھر والدین کے حقوق لا کر رٹتے رہیے، لاکھ ان کے سامنے اولاد کے حقوق کا نعرہ لگاتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح سے اور ساری چیزوں کا ہم سب پر فرق نہیں پڑتا، اسی ممبر سے ہونے والی اور ساری گفتگوؤں کا کسی پر فرق نہیں پڑتا، تو وہ والدین کیسے اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ والدین کے حقوق کی بات جب کی جائے گی تو وہ اثر کرے گی؟ کیوں کرے گی؟ ہم کوئی اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے بچوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ والدین کے حقوق پر ہونے والی گفتگو کا اثر قبول کریں گے، کیسے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنانا ہوگا، جب ہم خود اثر قبول کریں گے قرآن اور سنت کی باتوں کا، تو ہمارے بچے بھی اللہ تعالیٰ ایسے بنا دیں گے، ہماری نسل کو بھی رب العالمین ایسا بنا دے گا کہ وہ سچی باتوں کو، اچھی باتوں کو، قرآنی باتوں کو، نبوی باتوں کو قبول کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔